بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کہتے مولانا ہم زیادہ سوچتے ہیں تو راتوں کو نیند نہیں آتی، اور ایک طرف اللہ کی آواز آتی ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ اس کے وجود میں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ اس کے وجود میں کوئی حزن ہوتا ہے۔ اچھا، خوف اور حزن کو خدا نے ساتھ ملایا کیونکہ خوف وجود انسان میں حزن کو پیدا کرتا ہے۔ غم کی اصل وجہ ہے خوف۔ مال کے کھو جانے کا خوف غم ہو جاتا ہے، صحت کے کھو جانے کا خوف غم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا بس آپ کے دل کی 2 نسیں بند ہو گئیں، غم طاری ہو گیا۔ ہاں، کرونا ہو گیا، غم طاری ہو گیا۔ کبھی بیماری کے خوف کی وجہ سے غم آ رہا ہے، کبھی غربت کے خوف کی وجہ سے غم آ رہا ہے، کبھی اولاد کے کھو جانے کی وجہ سے غم آ رہا ہے، لیکن خدا کہتا ہے جس کے وجود میں خوف اور غم ہو وہ مومن تو ہے ہی نہیں۔ کیونکہ مومن کبھی بھی فنا سے دل نہیں لگاتا۔ جبکہ تمہاری عقل نے حکم کیا کہ ایک دن ہر چیز کو چلے جانا ہے، امام ہو یا نبی ہو وہ بھی دنیا سے گیا، تو پھر غم کیسا؟ ہاں، غم ہو تب تجھے جب تو کسی بقا والی چیز کو کھو دے، کہ جس کے جانے سے تیرے وجود میں اثر پڑے، ورنہ بیٹے کے مرنے سے تیرے وجود میں تو کوئی اثر نہیں پڑ رہا، تیرے اعمال میں تو کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اکثر ہماری اہل بیت سے بھی جو محبت ہے وہ ایموشنل محبت ہے، اور یہ ایموشنل محبت اہل بیت سے بھی ہے، میری گاڑی سے بھی ہے، میرے گھر سے بھی ہے، میری بیوی سے بھی ہے۔ یہی مومن جب حسین کی مجلس میں آتا ہے، سیدہ کے مصائب سنتا ہے، روتا ہے، ایک مرتبہ رونا ایموشنل ہے۔ اور یہی مومنہ جب کوئی سیریل دیکھتی ہے اور غم بھرا سین آتا ہے تو اس پہ بھی روتی ہے۔ تو سوال یہ ہے وہ رونا کیا تھا اور یہ رونا کیا ہے؟ مطلب دونوں رونا ایموشنل رونا ہے۔ اس لیے فرمایا اہل بیت سے محبت نہیں کرنی، اہل بیت سے مودت کرنی ہے۔ محبت کا تعلق ایموشن سے ہے اور مودت کا تعلق تمہاری عقل سے ہے، کیونکہ عقل حکم کرتا ہے کہ یہ لائق محبت ہیں، لیکن ایموشنل محبت میں عقل نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں نا محبت میں جنگ اور پتہ نہیں کیا کیا جائز ہے، ہاں، کیونکہ ایموشنز ہوتے ہیں۔ آپ کو کوئی پسند آ گیا اور لاکھ سمجھایا جائے کہ بیٹا یہ خاتون تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، کہتا نہیں بابا پسند ہے۔ اب عقل کی دلیل تو کہتا نہیں پسند ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو انسان کے وجود کو تباہ کرتی ہے، کیونکہ ایموشن سے بھری ہوئی ہے، جذبات سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن جو حکم رسول نے علی کا ہاتھ بلند کر کے دیا تھا وہ مودت کا حکم تھا۔ جو حکم سیدہ زہرا کی محبت سے تھا وہ حکم مودت کا تھا، کیونکہ یہ بات کمپلیٹلی ان لوجیکل تھی کہ اگر نبی حکم محبت دیتے، کیونکہ کسی کے باپ کو علی نے مارا، کسی کے بھائی کو علی نے مارا، کسی کے بیٹے کو علی نے مارا، اب یہ کیسے جذباتی محبت کرے علی سے؟ جب جب علی کا چہرہ دیکھتا ہے اسے اس کا بھائی نظر آتا ہے۔ یعنی آپ مجھے کہو اس سے محبت کرو جس نے میرے باپ کو مارا ہے، جس نے میرے بھائی کو مارا ہے، جس نے میرے بیٹے کو مارا ہے، یہ بالکل ان لوجیکل ہے۔ میں کیسے محبت کروں کیونکہ اس نے میرے ایموشنز کو چوٹ پہنچائی ہے۔ اسی لیے فرمایا نہیں، علی سے محبت نہیں کرنی، علی سے مودت کرنی ہے، چاہے پسند آئے نہ آئے، عقل کا حکم ہے کہ علی سے مودت کر۔ بالکل اسی طرح جب انسان جہاد پہ جاتا ہے، بیٹے کو جہاد پہ بھیجو یا خود جہاد پہ جاؤ، تو کیونکہ جسم سے محبت ہے یہ محبت روکے گی۔ کون جائے گا اپنا جسم کٹوانے؟ کون اپنے جوان بیٹے کو بھیجے گا میدان میں کہ بیٹا مر جائے؟ محبت کبھی اجازت نہیں دے گی کہ بیٹا جائے، محبت کبھی اجازت نہیں دے گی آپ کا جسم میدان جہاد میں جائے کٹنے کے لیے۔ لیکن اگر مودت ہوگی تو اصغر سے لے کر اکبر بھی قربان ہوتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ اس کے وجود پر عقل حاکم ہے۔
اس کے جذبات پر عقل حاکم ہے۔ اسی لیے فرمایا اے انسان ذرا سوچ کہ تو معاشرے میں جن محبتوں میں گھرا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ مہنگی گاڑی خریدی اور اس پہ اسکریچ آ گیا تو تیرا دل غمگین ہو جاتا ہے۔ ہاں، کوئی چور گاڑی کا شیشہ لے کر گیا، موبائل چوری ہو گیا، ایک ہفتہ کھانا اچھا نہیں لگتا، ہاں، بڑے شوق سے اس نے خریدا تھا۔ انہی محبتوں سے نکل کر اہل بیت کی محبت کو خالص کرنا ہے۔ ہاں، جب یہ خالص ہو جاتی ہے تب انسان کے وجود میں حکمت کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ ہاں، اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میری اہل بیت سے محبت عاقلانہ ہے کہ نہیں ہے۔ میں جو نمازیں ادا کر رہا ہوں، میں جو مجلسوں میں آ رہا ہوں، اس میں کتنا میں لاجیکل اور کتنا عقل سے کام لے رہا ہوں۔ اور اگر عقل بیچ میں حاکم ہو جائے تو معصوم فرماتے ہیں پڑھے گا 2 رکعت، لیکن چھٹے امام فرماتے ہیں اگر ایسی 2 رکعت نماز پڑھ جس میں معرفت اور عقل ہو، وجب علیہ الجنہ، اس پہ خدا جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ تو انسان جو ہر قدم اپنی زندگی میں اٹھائے وہ سوچ سوچ کے اٹھائے۔